اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار فیصل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہزارہ پولیس کے سربراہ ڈی آئی جی ہزارہ میر ویس نیاز صاحب۔ آج ہم میر ویس نیاز صاحب سے ہزارہ، ایبٹ آباد، ہری پور، مانسہرہ کے جو پولیس کے حوالے سے پولیس کے حوالے سے جو مسائل ہیں، جو لوگوں کے مسائل ہیں، ان پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ڈی آئی جی صاحب بتائیں، آپ ادھر 7-8 مہینے آپ کے ہو چکے ہیں آئے ہیں، آپ کوہستان بھی گئے ہیں، تورغر بھی گئے ہیں، مانسہرہ بھی گئے ہیں، ہری پور بھی گئے ہیں، ہزارہ میں جتنے بھی اضلاع ہیں ان میں جرائم کی شرح کون سے ضلع میں زیادہ نظر آئی ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہاں پہ جو ہمارے اوپر کے ضلع ہیں، جیسے کوہستان کے ضلع ہو گئے اور تورغر وغیرہ ہو گئے، تو وہاں پہ کرائم آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ۔ جی، وہاں کچھ ان کے اپنے دیرینہ مسائل ہیں اور اس طرح کے کچھ کلچرل ایشوز ہیں کہ جس کی وجہ سے وہاں پہ کچھ قسم کا کرائم ہوتا ہے، لیکن جو چوری چکاری ڈکیتی والے واقعات ہیں یہ وہاں پہ سچ ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں۔ کرائم جو ہے وہ ہمارے انہی علاقہ جات میں ہے، جیسے کہ مانسہرہ، ہری پور، ایبٹ آباد اور بٹاگرام جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں، ان میں کرمنل ایکٹیویٹی کافی ہے۔ ڈفرینٹ ٹائپ کے چیزیں ہیں، مرڈر بھی یہاں پہ ہے، اٹیمپٹڈ مرڈر بھی ہے، جو جسے ہم کرائم اگینسٹ پرسن کہتے ہیں، اور ہرٹ کے کیسز بھی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے اس میں ڈکیتی بھی ہے، رازنی اور چوری بھی ہے، تو کرائم موجود ہے اور اس کے لیے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں۔ آج جیسے میں مانسہرہ میں ایک پریس کانفرنس کر کے آیا ہوں، ہم نے وہاں پہ 3 جو گینگ ہیں وہ پکڑے ہیں کار لفٹنگ کے، اور 26 گاڑیاں ہم نے ریکور کی ہیں، جس میں سے 2 اے جے کے کی تھیں اور 2 بٹاگرام کی تھیں اور باقی مانسہرہ کی تھیں۔ تو وہ ہم نے آج چابیاں ان کے اونرز کے ہینڈ اوور کی ہیں۔ تو کرائم بھی ہے اور اسی طرح سے پھر اریسٹس بھی ہیں اور ریکوری بھی موجود ہے۔ سر یہ بتائیں کہ ابھی آپ سے جیسے تھوڑی دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ ہزارہ میں جو پولیس نفری کی کمی کا ایک مسئلہ ہے، آپ کے پاس ابھی میر پور میں ڈی ایس پی کوئی نہیں ہے، حویلیاں والے نے ریٹائرمنٹ کے لیے درخواست دے دی ہے۔ سر یہ بتائیں کہ ابھی کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ ہزارہ کے لیے پولیس نفری کی کوئی منظوری ہوئی ہے، تو کتنی نفری کی منظوری ہے، کس ضلع میں کتنے نئے لوگ آئیں گے؟ دیکھیں، یہ ٹوٹل اگر ہم بات کریں ٹریفک والوں کو ملا کے تو یہ تقریباً کوئی 4900 کے قریب ویکنسیز بنتی ہیں۔ تو اس میں کوئی 1400 سے ابو ہیں مانسہرہ کے لیے، کوئی 600 کے قریب ہیں بٹاگرام کے لیے، کوئی 1200 کے قریب ہیں ایبٹ آباد کے لیے، کوئی 600 ہیں ہری پور کے لیے جو نئی سیٹیں منظور ہوئی ہیں، اور کوئی 700 کے لگ بھگ جو ہیں یہ ٹریفک کے لیے تمام رینج کے لیے ویکنسیز اپروو ہوئی ہیں۔ کوشش اب ہماری یہ ہے کہ ان کے اوپر بھرتی بھی ہو جائے اور ٹریننگ کر کے یہ لوگ آ کے ان ڈسٹرکٹس میں شامل ہوں۔ جو آپ نے ڈی ایس پیز کی بات کی ہے تو وہ ہم نے سی پی او کے لیول پہ یہ ایشو آئی جی صاحب کے ساتھ اٹھایا ہوا ہے، اور آئی جی صاحب اس مسئلے کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو جیسی یہ پروموشنز وغیرہ ہوتی ہیں، کچھ اس میں کورٹس کی ایشوز ہیں، کچھ اور اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں، تو جیسی ہی وہ ایڈریس ہوتے ہیں اور آئی جی صاحب ڈیسیجن کر لیتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس سینئر آفیسرز بھی ہوں گے اور انشاءاللہ یہ جتنی ویکنسیز ہیں پھر ہم ان کو فل بھی کر پائیں گے۔ جی سر، یہ کب تک متوقع ہے ویکنسیز؟ دیکھیں، ہماری ویکنسیز تو اپروو ہو گئی ہیں۔ ہم نے ایٹا کے ساتھ کوارڈینیشن بھی شروع کر دی تھرو سی پی او، تو جیسے ہی ایٹا سی پی او کے ساتھ ایم او یو سائن کرتا ہے اور وہ ایڈورٹائز کر دیتے ہیں تو وہ سسٹم شروع ہو جائے گا اور پھر لوگوں سے درخواستیں لی جائیں گی۔ سر یہ کانسٹیبل کی بھرتیاں ہوں گی یا یہ سیٹیں تو ہمارے پاس دیکھیں نا ہر لیول کی ہوتی ہیں، لیکن اس میں کانسٹیبلز اور اے ایس آئی جو ہیں یہ ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ ہوگی، باقی جو پبلک سروس کمیشن کی سیٹیں ہیں وہ پبلک سروس کمیشن کو چلی جائیں گی۔ سر یہ بتائیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا منشیات، چرس، پاؤڈر، آئس، یہ پولیس ہی پکڑتی تھی، ابھی اس کا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا بھی ڈومین بن گیا ہے، وہ بھی پکڑ رہے ہیں۔ سر کیا وجوہات ہیں ابھی تک منشیات معاشرے سے ختم نہیں ہو رہی؟ اور سر اس دن میرے ساتھ سیکریٹرسٹ ڈاکٹر آفتاب عالم صاحب آپ سے ملے تھے، انہوں نے حیران کن انکشاف کیا کہ 4تھی اور 5ویں کلاس کے اسٹوڈنٹس بھی آئس کے، چرس کے استعمال کر رہے ہیں اور ان کے پاس پیشنٹس آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ منشیات کے عادی مریضوں کے علاج کے لیے کوئی سینٹر بنایا جائے۔ تو سر کیا وجہ ہے، کیوں یہ چیز کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ ابھی تو پولیس بھی کام کر رہی ہے، اس پہ اینٹی نارکوٹک فورس بھی ہے، ایکسائز بھی کام کر رہا ہے، تو منشیات تو مزید بڑھ رہی ہے اسکولوں میں، کالجوں میں،
تو کیوں نہیں یہ چیز ختم ہو پا رہی؟ دیکھیں یہ تو اب ایک ریسرچ کا ٹاپک ہے کہ ختم کیوں نہیں ہو رہی، جی، اور اس پہ شاید کوئی پی ایچ ڈی تھیسس کر لے، لیکن جرم تو رہے گا نا، ڈیوینٹ بیہیویئر جو ہے اس نے ختم تو نہیں ہو جانا. تو جس بندے نے منشیات کا کام کرنا ہے یا جس نے اسی طرح کے اور غلط جن کو ہم قانونی طور پہ غلط کہتے ہیں وہ کام کرنے ہیں، وہ بھی موجود رہیں گے، اور انہوں نے اپنی تدبیر بدلنی ہے یا جو بھی ان کا طریقہ کار ہے وہ چینج کرتے رہنا ہے. انہوں نے اپنی مارکیٹس ایکسپلور کرنی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے کام کرنا ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس طرح کے اقدامات اٹھانے ہیں کہ ہم ان کو روک سکیں، ان کا جو سپریڈ ہے اس کو روک سکیں. تو یہ تو ایک ایسا عمل ہے کہ جو چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا، ختم تو یہ نہیں ہو سکتا. جی سر. ہاں البتہ یہ ہے کہ جو ہماری کوششیں اور کاوشیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ہم لوگ بھی پکڑ رہے ہیں، ریکوریز بھی کر رہے ہیں. کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچیں جو کہ یہ پروڈیوس کر کے اس طرح اسمگل کر کے لے کے آ رہے ہیں. تو جتنا ہم کر سک رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے استطاعت سے زیادہ کر رہے ہیں. اور جو آپ نے چھوٹے بچوں کی بات کی، تو دیکھیں اس میں پیرنٹس کا بڑا عمل دخل ہے اس طرح کی چیزوں میں. اگر آپ چوتھی کلاس کے بچوں پہ اتنی نظر نہیں رکھ پا رہے کہ وہ ڈرگز یوز کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو بڑے بچوں پہ آپ کیا نظر رکھیں گے؟ صحیح بات ہے. سوسائٹی کو ٹھیک کوئی پولیس نے تو اکیلے نہیں کرنا نا، اس میں ہر رکن جو ہے معاشرے کا اس کا ایک رول بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. اب آپ ڈرگس کی بات کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں نا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو چھوٹی عمر میں موٹر سائیکل دے دیتے ہیں. بالکل. اس کو یہ بھی نہیں کہتے کہ ہیلمٹ پہنو، گاڑی چلانے کے لیے دے دیتے ہیں. ون ویلنگ کرتے ہیں. ون ویلنگ وہ باہر نکل کے پھر وہ جو بھی کریں. لیکن کیا یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ جی یہ موٹر سائیکل اگر بچہ لے کے جا رہا ہے باہر، جس کی ابھی عمر بھی نہیں ہے، تو یہ اس پہ کون کون سی حرکتیں کر سکتا ہے. پورا معاشرہ جو ہے اس کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی، تب جا کے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. ادروائز تو کوشش اینٹی نارکوٹکس بھی کر رہی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، ایکسائز بھی کر رہی ہے، اور ان کی کوششوں سے جو ہے تو کافی اچھے نتائج بھی ہیں کہ بڑی بڑی کھیپ پکڑی گئی ہے ڈرگس کی، نارکوٹکس کی. سر یہ بتائیں کہ کچھ دن پہلے ہم جیل گئے، پہلے یہ ہوتا تھا سر کسی گراموں میں بھی اگر چرس پکڑ لیں، ہیروئن پکڑ لیں، وہ کئی مہینے جیل لگاتا تھا. ابھی سر 9C جس پہ آپ لگاتے ہیں 1 کلو سے زائد چرس یا وہ، ابھی 9C کے بندے ہفتے بار باہر ہوتے ہیں. تو سر اس میں کیا نقائص آپ کیا سمجھتے ہیں، کس چیز میں نقائص ہیں کہ ان کی اتنی جلدی بیل آؤٹ ہو جاتے ہیں؟ نقائص تو دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ جو تفتیش ہے، جو بھی پرچہ دے رہا ہے اور اس کے بعد چالان سبمٹ کر رہا ہے، تو وہ ان پورے لوازمات کا خیال نہیں رکھتا جو کہ ضروری ہوتے ہیں. جو موقع کے گواہ ہیں، کیا وہ رکھے گئے کہ نہیں، کیا ان کے بیانات جو ہیں وہ ملے کہ نہیں، جو اس وقت پولیس پارٹی تھی جن کے سامنے وہ ریکوری ہوئی، کیا ان کا بیان آپس میں میچ کر رہا ہے کہ نہیں میچ کر رہا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا جس وقت محرر نے وہ لیا، چیزیں قبضے میں آئیں، وہ مالخانے میں شفٹ ہوئیں، اس کی جو ہمارے پاس ایک طرح سے میں کہوں گا کہ جو لکھت پڑھت ہوتی ہے، کیا وہ ٹائم پہ کی گئی کہ نہیں، ہر چیز ملتی ہے کہ نہیں ملتی. یہ وہ تفتیشی نقائص ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کا خیال نہ رکھیں تو ان کی وجہ سے جج کو بھی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے تو فائل پہ چیزیں دیکھنی ہیں، اور اگر وہ نقائص پوائنٹ آؤٹ ہوں گے تو وہ آبویسلی بیل دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پولیس کی وجہ سے ہے، اور ہم اس کے اوپر کیپیسٹی بلڈ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے جو تفتیشی افسران ہیں وہ چالان اس طرح سے سبمٹ کریں کہ اس میں سے یہ پروسیکیوشن تک جاتے جاتے، یا اگر پروسیکیوشن اس میں چیزیں آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ نقائص ہیں تو ان نقائص کو دور کر کے کیس فائل آگے بھیجی جائے. ڈی آئی جی صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے جو قابل پولیس آفیسر ہوتے ہیں، جو تکڑے تھوڑے پولیس آفیسر دلیر ہوتے ہیں یا کام والے ہوتے ہیں، وہ انویسٹیگیشن میں نہیں جاتے. جو بیکار لوگ جنہیں ادھر پوسٹنگ نہیں ملتی وہ انویسٹیگیشن میں جاتے ہیں. اور انویسٹیگیشن والوں کی تربیت کے لیے، اور ٹریفک والے اسپیشلی آپ دیکھیں اسلام آباد میں رہ کے آئے ہیں، آپ کسی کا 2000 کا چلان کریں، 6000 کا چلان کریں، اور اس کے ساتھ رسپیکٹ سے بات کریں، وہ بھی دے دیتے ہیں. یہاں پہ یہ ایشو فقدان ہے. ابھی آپ نے پولیس کے مختلف ادارے تربیت کے لیے بنا دیے، لیکن انویسٹیگیشن کے لیے اور ٹریفک کے لیے کوئی ایسا ادارہ نہیں، ان کی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں. ہمارا اسکول آف انویسٹیگیشن بھی ہے اور تربیت بھی ہوتی ہے. ہمارے ایک پورا سسٹم اس کے اوپر بنایا گیا ہے کہ تمام لوگوں کی
کیپیسٹی بلڈنگ کی کہ ان کو ڈفرینٹ پوسٹنگس پہ رکھا جائے, ان کی اس کے اوپر ٹریننگ ہو, پھر ان کو ٹریننگ انسٹیٹیوشنز میں بھیجا جائے, اور جب تک انہوں نے وہ ٹریننگز نہ کی ہوں تو ان کو پروموٹ بھی نہ کیا جائے. تو ایسا نہیں ہے کہ اقدامات کوئی اس سمت میں لیے نہیں گئے ہیں. جو مسائل ہیں وہ اس پہ بہت ساری عوامل ہیں جو کہ اس میں عمل درآمد اس یا ان کی وجہ سے یہ اس قسم کی ایشوز ہیں. جیسے کہ ٹریفک ہے, تو اگر کسی کی 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو آبویسلی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا صبر جو ہے وہ پیمانہ جیسے کہتے ہیں کہ لبریز ہو چکا ہوا ہوتا ہے, تو شاید وہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دے. اسی طرح سے جو ہمارے تفتیشی افسران آپ کہتے ہیں کہ نہیں جاتے, ڈسٹریبیوشن جو ہے یہ ڈی پی او کا اختیار ہے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کن لوگوں کو بھیجنا ہے ریکمینڈ کر کے تفتیش میں, اور کن کو ریکمینڈ کر کے اس نے بھیجنا ہے آپریشنز میں. اور آر پی او نے آبویسلی اس کی جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کہ ان کو کیا چاہیے اپنے ڈسٹرکٹ میں, تو ان کی اپروول کرنی ہوتی ہے. تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تفتیش بہتر ہو اور جو لوگ ان کے پاس ہیں ان میں سے بہترین لوگوں کو وہ تفتیش میں بھیجے تاکہ چالان کنوکشن ریٹ ان کا امپروو ہو, تو یہ اس کی رسپانسبلٹی ان کو کرنا چاہیے. اور آر پی اوز کی بھی آبویسلی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو ریکمنڈیشنز ڈی پی او سے آتی ہیں ان کو دیکھیں اور یہ خیال رکھیں. لیکن ہزارے کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ ہمارے پاس آفیسرز کی بہت زیادہ کمی ہے. تو جب تک ہم یہ کمی دور نہیں کریں گے, جب تک اب میرے پاس کچھ تھانے ایسے ہیں کہ جس میں میرے پاس صرف ایک سب انسپیکٹر ہے اور 2 اے ایس آئی ہیں, تو ان کو اگر میں تفتیش میں رکھوں یا وہ واچ اینڈ وارڈ میں رکھوں تو مطلب اس سے مسائل حل تو نہیں ہوتے. وہ تو تب ہو سکتا ہے کہ میرے پاس کمی پوری ہو, میرے پاس 15 اے ایس آئی ہوں, میرے پاس 10 سب انسپیکٹر ہوں, تو تب اس قسم کی جو پک اینڈ چوز ہے وہ کی جا سکتی ہے کہ جی کون سا افسر اچھا ہے انویسٹیگیشن کے لیے. لیکن ابھی تو جو ہمارے پاس موجودہ ریسورسز ہیں ہم نے اسی میں فیصلہ کرنا. سر یہ بتائیں کہ ٹریفک وارڈن ایبٹ آباد میں تو سسٹم شروع ہو گیا, مانسیرا میں, ہری پور میں کب تک شروع ہو رہا ہے؟ اور ٹریفک کے حوالے سے سر آپ نے کافی اقدامات بھی اٹھائے ہیں, جیسے نو ہیلمٹ نو پیٹرول, اس حوالے سے تھوڑا سا ٹریفک کے ایشوز کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس ابھی یہ جو ٹریفک موجود ہے یہ ہماری وہ نفری ہے جو ہم نے تھانوں سے نکالی ہوئی ہے. یہ ٹریفک کا ڈیزگنیٹڈ سٹاف نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 700 سے اوپر کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اپروو ہوئی ہے بھرتی کے لیے. تو جیسی ہم بھرتی کرتے ہیں اور یہ لوگ ٹریفک میں ٹرین ہو کے آتے ہیں تو ہمارے پاس یہ پورا ایک الگ کارڈر ہے جس نے پورے رینج میں ٹریفک مینٹین کرنی ہے. تو وہ جب آئیں گے تو آبویسلی حالات بہتر ہوں گے, ہماری ڈپلائمنٹ بہتر ہوگی. ابھی 250 لوگ ہم نے لگایا ہوا ہے, تو 250 سے آپ پورے رینج کو تو نہیں چلا سکتے. خیر جو بات آپ نے کی کہ جی ہری پور اور مانسیرا میں ٹریفک وارڈن, تو یہ جو 700 ہیں یہ تمام رینج کے لیے ہیں. جی سر. تو یہ سارے ڈسٹرکٹس کے اوپر ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. اور اس کے بعد آپ خود ہی دیکھ سکیں گے جو بھی پھر بہتری آئے گی انشاءاللہ. جی سر. جو آپ نے بات کی کہ جی نو ہیلمٹ اور نو فیول اور اس طرح کی جو پالیسیز ہم لے کے آ رہے ہیں, ہم بیسکلی پہلے اویئرنیس کرنا چاہ رہے ہیں تمام لوگوں کی. اور ابھی آج بھی میں نے دیکھے کچھ لوگ کہ جنہوں نے ہیلمٹ لٹکایا ہوا تھا موٹر بائک کے ساتھ لیکن پہنتے نہیں ہیں. جی سر. تو یہ کوئی ملتان تو ہے نہیں جیسے کہ جی اس میں بہت زیادہ گرمی ہے اور آپ ہیلمٹ نہیں پہن سکتے. احتاباد کا تو موسم بھی بڑا اچھا ہے. تو یہ ان کی اپنی پروٹیکشن ہے. سو پہلے تو ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس لانا چاہ رہے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں اگر آپ نے ہیلمٹ پہنا ہو تو آپ کی جان بچ سکتی ہے. اور جب ہم اپنی اویئرنیس کیمپین ختم کر دیں گے تو پھر اس کے بعد ہم اسٹرکٹ انفورسمنٹ میں آئیں گے اور پھر ہم کسی کی بھی کوئی بات نہیں سنیں گے. تو ابھی یہی جو ہم نے 2 ہفتے 3 ہفتے کا لوگوں کو ٹائم دیا ہوا ہے یہ اسی اویئرنیس کے لیے ہے, اور اس کے بعد پھر ہم کمپلائنس شروع کروائیں گے. سر ہزارہ پولیس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے کوئی اقدامات آپ کے ذہن میں, کیا اقدامات آپ اٹھا رہے ہیں مزید؟ آپ دیکھیں سب سے بڑا قدم تو ہم نے یہی اٹھایا ہے کہ ہم نے ہر فورم پہ یہ پروٹیسٹ کیا ہے اور ریکویسٹ بھی کیا ہے کہ ہماری جو نفری ہے اس کو بڑھایا جائے. بیکاز جب ہمارے پاس ریسورسز ہوں گے تو ہم اس کو کام بہتر کر سکیں گے. دوسرا ہم نے ایک کیس اپنا موو کیا ہوا ہے کہ ہماری گاڑیاں جو ہیں ان کو تبدیل کیا جائے اور ان کو بہتر کیا جائے, کیونکہ سارا پہاڑی علاقہ ہے اور اس میں پرانی گاڑیاں جو ہیں وہ بالکل نہیں چل سکتی ہیں. اور آئی جی صاحب
نے ہمیں یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ وہ اپنی کوشش کریں گے کہ اس کو مزید بہتر کیا جا سکے. جی سر. تو ہماری امپروومنٹ ہوئی تب سکتی ہے جب ہمارے پاس ریسورسز موجود ہوں. جی سر. اور جب ریسورسز آئیں گے تو آپ کو ساری تبدیلی نظر بھی آئے گی. اس کے علاوہ ہم کچھ ڈومینز ایسی بھی ہیں کہ جس میں ہم نے انٹروین کیا ہے, جیسے کہ ہم نے وکٹم سپورٹ یونٹ بنائے ہوئے ہیں, وہ ہم نے مانسیرا میں بھی بنایا ہے, اب ہم ایک ہری پور میں بنا رہے ہیں. اسی طرح سے ہم نے ہر جگہ پہ خواتین محرر تعینات کی ہیں اور ویمن ڈیسک ہم نے بنائے ہیں تاکہ خواتین اپنے مسائل آ کے خواتین کے ساتھ ڈسکس کر سکیں. تو اس طرح کی کوششیں ہم یہاں پہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید بھی کریں گے, اور آپ کو وہ ساری چیزیں نظر بھی آئیں گی آن گراؤنڈ. سر ایک سوال ہے, آپ سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے, پولیس سے متعلق تو نہیں ہے, لیکن سر آپ کے جو بھائی ہیں اس وقت پورے صوبے کے انتظامی سربراہ ہیں, چیف سیکرٹری صاحب ہیں, کاظم نیاز صاحب, ڈاکٹر کاظم نیاز صاحب. سر ہزارہ کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں بات کروں, ابھی میٹرک اور ایف ایس سی کا رزلٹ آیا, تو اسٹوڈنٹ کی بڑی تعداد وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جتنے پیپر اچھے دیے ہیں اس کے حساب سے ان کے نمبر نہیں آئے. تو اسٹوڈنٹس ری چیکنگ کا مطالبہ کریں, دوبارہ سے ایگزام کا بھی, تو ان کا سال ضائع ہو جائے گا اگر نہیں ہوگا. تو سر یہ چیف سیکرٹری صاحب کے نوٹس میں لا کے اس حوالے سے آپ کوئی کردار اپنا ادا کر سکتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ انہوں نے کوئی کمیٹی آلریڈی بنا دی ہے. سر جن کے نمبر زیادہ ہیں ان کے لیے کمیٹی بنائی ہے. دیکھیں میرے والد صاحب بھی چونکہ ایجوکیشنسٹ تھے اور وہ پشاور بورڈ میں بھی کام, اس وقت تو ایک ہی بورڈ ہوا کرتا تھا, پشاور ہی تھا. جی سر. تو مجھے ان کی ورکنگ سے اتنا اندازہ ہے کہ پیپرز جو ہیں ان میں ری چیکنگ نہیں ہوتی, میں ری ٹوٹلنگ ہوتی ہے. جی سر. تو جو ان کی درخواستیں میرے خیال میں لی بھی گئی ہوں گی وہ ری ٹوٹلنگ کی, ری چیکنگ کا کوئی رول نہیں ہے. اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو باقی تو بورڈ آبویسلی ایک اتھارٹی ہے, اگر اس نے چیکنگ کر کے کوئی رزلٹ دیا ہے تو آبویسلی انہوں نے دیکھ بھال کے دیا ہوگا, لیکن ہاں ہم یہ بات پہنچا سکتے ہیں ضرور. جی سر. تو سر آخر میں ہم آپ سے یہ پوچھیں گے, آپ ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک انسپائریشن بھی ہے, آپ اس عہدے پہ, ہمارے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کو فالو کرتے ہیں. سر جو نوجوان نسل ہے ڈاکٹرز انجینئرز بننے پہ زیادہ وہ کرتی ہے. سر آپ نے اس دن بتایا کہ آپ شروع میں کسی بزنس میں آئے, بعد میں آپ کے دوست CSS کر رہے تھے تو آپ آئے, تو ہماری نوجوان نسل کے لیے کیا آپ میسیج دیں گے آپ؟ دیکھیں میرا ذاتی میسیج تو یہی ہوگا کہ ہمارے نوجوانوں کو ایکسپلور کرنا چاہیے. جی. یہ جو 2-3 پیشے ہیں اسی پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے. جی سر. ہزار طرح کی ایونیوز اویلیبل ہیں ہماری یوتھ کو, اور اس میں اگر وہ ایکسل کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ قسم کے سبجیکٹس ہیں جس میں وہ جا سکتے ہیں. صرف ڈاکٹر اور انجینئر بننا جو ہے یہ معیار نہیں ہونا چاہیے کہ جی اگر کوئی تعلیم میں اچھا ہے تو وہ صرف ان دو شعبوں میں جائے. جی ہاں, آپ اپنی جو بھی آپ کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق کسی بھی سبجیکٹ میں جائیں تو اس میں ایکسل کریں. اور ایک چیز ہے کہ انٹرپرینورشپ ہونی چاہیے لوگوں میں, بزنسز میں لوگوں کو جانا چاہیے, ایکسپینشن ہونی چاہیے, ایک کارپوریٹ کلچر ڈیولپ ہونا چاہیے. ہر بندہ جو ہے وہ پبلک سیکٹر میں جانا چاہ رہا ہوتا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ سرکاری نوکری ڈھونڈنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو اسٹیٹ کمپنسیٹ کر رہی ہے لوگوں کو. سب سے بڑا میرے خیال میں اسٹیٹ ایک ادارہ ہے جو لوگوں کو نوکریاں پرووائڈ کر رہا ہے. لیکن اگر انڈسٹری بڑھے گی, اس طرح کی چیزیں یہاں پہ مزید بڑھیں گی تو لوگوں کو مواقع بھی ملیں گے, اور لوگ سرکار سے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف زیادہ رخ کریں گے. تو میری بھی یا اپنی یوتھ سے یہی ایک طرح کی وہ ہے ڈیمانڈ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر پہ زیادہ فوکس کریں, کیونکہ آج کا دور جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی ایکسپینشن کا ہے. جی.